خوش آمدید۔ تمام جانوروں کی وہ خصلت جو انسان میں بھی پائی جاتی ہے وہ بقا کی حص ہے، یعنی سروائیول، خود کو زندہ رکھنے کی کوشش اور آرزو، تمنا۔ یہ اولین حص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو دی بلکہ چڑیا، چیونٹی، شیر، بلی، کتے، ہر جاندار کو یہ حص اس کے اندر سروائیول کی پیدا کی۔ یہ حصے مشترکہ تمام حیات میں موجود ہے، اور اس قدر عام کہ اگر ہماری بقا درمیان میں آ جائے، ہماری سروائیول کا مسئلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اس قدر احترام کرتا ہے کہ جان خطرے میں ہو تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ گویا زندگی کس قدر بڑی نعمت اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت آپ کو حدود شریعت سے تجاوز کر کے بھی دے دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک واقعے کا بیان لازم ہے کہ ہرکل روم، اس نے جنگ اجادین کے بعد 10 صحابہ کرام کو قید کر لیا، اور جب انہیں دیکھا تو وہ مفلوق الحال، کمزور، دبلے پتلے لوگ تھے۔ بہت حیران ہوا وہ بھی اور اس کے جو فوجی تھے وہ بھی کہ ہمارے ہٹے کٹے مشٹنڈے اتنے بڑے فوجیوں کو اس قدر کمزور جسم رکھنے والے افراد نے کیسے شکست دے دی، جنگ جیت گئے۔ اس نے حکم دیا کہ انہیں قید کر کے سیزر کے حکم پر بھوکا رکھا جائے، اور جب چند روز گزر گئے بھوک کے تو سیزر نے انہیں کھانے کے لیے حرام گوشت بھیجا۔ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا تو سیزر نے انہیں آیات قرآن یاد دلائیں کہ تمہارے لیے یہ حرام کھانے کی اجازت ہے کیونکہ تم بھوک کی شدت سے مرنے والے ہو قید میں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے آسانیاں دی گئی ہیں، لیکن ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم نے وہ عمل اپنانا ہے جو ہمیں تقوی میں صحبت رسول کے قابل رکھے آئندہ۔ اس لیے آج اگر ہم اس قید میں مر بھی گئے تو ہمیں منظور، اس حرام کو کسی صورت ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہرکل حیران رہ گیا، اور اس نے صحابہ کے لیے خصوصی دسترخوان بھیجا جو کہ مرغن حلال کھانوں پر مشتمل تھا۔ اب یہ جو بقا کی، خود کو زندہ رکھنے کی، سروائیول کی جبلت ہے تو اس میں کئی عوامل شامل ہو جاتے ہیں جن کے باعث انسان خود کو بچاتا ہے، زندہ رکھتا ہے، محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوئی 30-32 کے لگ بھگ اوصاف ہیں۔ ان میں غصہ بھی ہے، حسد بھی ہے، لالچ بھی ہے، دشمنیاں، محبت، نفرت اور پوزیسفنس یعنی احساس ملکیت، یہ سب مل کے جس شے کو تشکیل کرتے ہیں اس کی بھی ایک تعریف نفس ہے۔ جانوروں کی جبلت اور ہمارے اندر کی جبلتوں کا مجموعہ، جیسا کہ پہلے بھی میں اکثر کہتا رہا اور بعد میں بھی اس کی بات ہوگی کہ یہ ایک جبلت ہے، نفس، یہ جانوروں کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نفس اس قدر شدت سے اللہ کا مخالف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ اسے انسان کا بدترین دشمن قرار دیتا ہے نفس کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے سامنے بے بس انسان عقل سے مکمل طور پہ عاری ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں سمن، بکمن، عمیون، یعنی اندھے، بہرے، جو کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتے اور جن میں غور و فکر کی صلاحیت ہی ختم ہوتی ہے، عقل سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ یہ کہنا ہم کہ اللہ عقل کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، علم کی طرف جانے کا کہتا ہے، اور کائنات کا بہترین علم قرآن میں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر آیت کو ہم نے جانچا، پرکھا، وزن کیا اور پھر زمانوں کے لیے چھوڑ دیا۔ سینکڑوں سال سے ہزاروں بہترین دماغ اپنے اپنے دور کے سو کالڈ انٹلیکچوئلز، انہوں نے اپنی تمام زندگیاں برباد کر دیں، ریسرچ کرتے رہے، پڑھتے رہے، سوچتے رہے کہ کوئی ایک تضاد قرآن میں ڈھونڈ کے لے کر آئیں، لیکن ناکام رہے، نامراد رہے۔ اور ہر دور کے علماء، مفسرین، محدثین نے ان کے ہر اعتراض کا جواب دلائل سے دیا، اور آج بھی دے رہے ہیں۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں سے صرف ایک سوال، بنیادی سوال پوچھ لیں کہ وہ کوئی ایک شے، کوئی ایک ایسا حکم اسلام میں ڈال دیں کہ پھر ان کے نزدیک یہ مکمل ہو جائے، معتدل ہو جائے، قابل قبول ہو جائے۔
علم کو پیمانہ بنا کے جواب ان کے پاس صرف اور صرف شرمندگی ہوگا. یا تو انہوں نے قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہوگا، یا پھر ان کی لا علمی یا چند افراد کی صحبت میں یا جس طرح سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں یا یہ قرآن پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، ان کا گمان کر کے وہ تمام کا تمام قرآن اور اسلام کا تصور اپنے ذہن میں لے آتے ہیں. نفس بہت شاطر ہے، بہت شاطر ہے، اور مختلف جبلتوں کو آپس میں اس طرح ملا کے اس کی تمام جو اوصاف میں نے بیان کی تھی مختلف انداز میں، وہ انسان کی عقل اور اس کے فہم کی جو بساط ہے، اس کو آپ چیس بورڈ سمجھیں، اس کی بساط پہ جیسے شطرنج کے 32 36 34 موروں والی جو ایک بساط ہوتی ہے، اس پہ کوئی 1 ارب تک چالیں چل کے غصہ، شہرت، حسد، محبت، نفرت کے ساتھ وہ جذبہ بھی ابھارتا ہے، جہاں انسان پھر اپنے نفس کو بچانے کے لیے ایک نیا لفظ، ایک نئی اصطلاح سامنے لے کر آتا ہے. اور وہ کیا؟ عزت نفس. یعنی میں جانتا ہوں کہ میں غلط ہوں، لیکن میری بھی کوئی عزت نفس ہے، میری بھی کوئی ایگو ہے، میری بھی کوئی عزت ہے، میرا بھی کوئی نام ہے معاشرے میں. نفس ہی گویا لبادہ اوڑھ کے خود کو عزت نفس کے پیچھے چھپاتا ہے. یہ ہمارا خود سے دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام سے پہلے عزت کے صرف 2 معیار ہوا کرتے تھے، یا تو نسل یا پھر لباس. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف نسلی تکبر سے روکا، بلکہ چونکہ اس دور میں کپڑا اتنا کمیاب تھا کہ تکبر کی علامت بن گیا تھا، تو ایک مکتبہ فکر کے نزدیک تو ٹخنوں سے اوپر شلوار کو تکبر کی علامت قرار دے دیا گیا، حالانکہ وہ ایک زمانے سے متعلق تھی. ابی داؤد، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ نماز پہ ایک بار نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے تو فیصلہ ہوا کہ جسے قرآن سب سے زیادہ آتا ہے وہ نماز پڑھائے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو 12 سال کا تھا، لیکن صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھے قرآن زیادہ آتا تھا. تو سب نے کہا کہ اے معاذ، تو آگے بڑھ کے نماز پڑھا. ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی تو اس نے آواز کسی کہ اے مسلمانوں، اپنے امام کا سطح تو ڈھانپ لو. یعنی تب کپڑا اس قدر کم ہوا کرتا تھا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جب صحابہ نے پیسے جمع کر کے انہیں ایک چادر خرید کے دی، تو پھر وہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جب مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تب بھی مجھے اس قدر خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس چادر کی ہوئی تھی جب مجھے سب صحابہ نے چندہ کر کے وہ چادر دی تھی. کوئی شے جب کامیاب ہو جائے تو اس کی کس قدر اہمیت ہو جاتی ہے اس زمانے میں. جیسے اس دور میں کپڑے کی تھی اور آج غالباً ماسک کی ہو گئی ہے. انسان عجب ہے، وہ مسافر اگر اسے ایک گاڑی میں سیٹ نہ ملے تو وہ کہتا ہے میں کتنا بد نصیب ہوں، یہ گاڑی میں مجھے سیٹ نہیں ملی، گاڑی چلی گئی. اور جب اسی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس گاڑی کا اسے حادثہ ہو جاتا ہے، تو وہ خود کو کہتا ہے خود خوش نصیب ہوں، کتنا بڑا لکی، کتنا خوش قسمت ہوں میں، دیکھو میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا. اسی لیے اپنی لا علمی کے احساس کا نام ہی علم ہے. اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردن وہاں کے لوں گا. سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.